اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے قول پورے کرو، جو تم نے وعدہ کیا ہے نا اس وعدے کو پورا کرو۔ ایک جگہ فرمایا اگر تم وعدہ پورا نہیں کرو گے، دھوکہ دو گے، دھوکہ کرو گے، تو پھر ڈرو اس بات سے کہ تمہیں زمین میں دھنسا دیا جائے گا۔ یہ نہیں پتا چلا کہ جو بندہ وعدہ پورا نہیں کرتا، دھوکہ دیتا ہے، دھوکے باز جو ہے، اللہ تعالیٰ اس کو زمین میں دھنسا دے گا۔ پیارے محبوب نے فرمایا دھوکے باز جہنمی ہے، دھوکہ کرنے والا جہنم میں جائے گا۔ جتنی بھی وہ نمازیں پڑھتا رہے، جو کچھ بھی کرتا رہے، جب تک اس نے اپنے مسلمان بھائی کو جو دھوکہ دیا ہے اس سے معافی نہیں مانگے گا، وہ مسلمان معاف نہیں کرے گا، تب تک یہ دھدکارا ہوا، یہ ملعون رہے گا، یہ لعنتی رہے گا۔ اللہ اس پر لعنتیں فرمائے گا، فرشتے بھی اس پر لعنتیں فرمائیں گے، اور پھر دنیا والے بھی اس پر لعنتیں برسائیں گے۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سے منقول ہے کہ حضرت سیدنا خیر النساج رحمت اللہ تعالی علیہ سے پوچھا گیا آپ خیر النساج کے نام سے کیوں مشہور ہیں؟ کیا آپ کا پیشہ کپڑا بننا تھا؟ اب حضرت سیدنا خیر النساج انہوں نے نفی میں سر ہلایا کہ نہیں، میرا پیشہ یہ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا جعفر خلدی آپ فرماتے ہیں میں نے پوچھا پھر یہ نام کیسے پڑا؟ آپ کا جب پیشہ یہ نہیں تھا کپڑا بننا، تو پھر نساج نام آپ کا کیسے پڑا؟ اب خیر النساج حضرت سیدنا خیر النساج آپ نے فرمایا، اپنی بات بتائی، کہا میں نے اللہ سے عہد کر رکھا تھا کہ کبھی بھی نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ نفس کی خواہش پر تازہ کھجور نہیں کھاؤں گا۔ کافی عرصہ میں اس اپنے عہد پر قائم رہا، اپنے کیے ہوئے وعدے پر قائم رہا۔ ایک مرتبہ میں اپنے نفس کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے کچھ کھجوریں خریدی اور کھانے کے لیے بیٹھا۔ ابھی ایک ہی کھجور کھائی تھی، ایک شخص میری طرف بڑی کڑی نگاہوں سے دیکھنے لگا، پھر میرے پاس آیا اور کہا اے خیر، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ میں بہت حیران ہوا کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے۔ پھر مجھے سمجھ آ گیا کہ اس شخص کا ایک غلام تھا جو بھاگ گیا تھا، اور اس کے شبہ میں یہ مجھے اپنا غلام خیال کر رہا ہے، اور واقعتاً میری رنگت اس غلام جیسی ہو گئی تھی۔ ایک کھجور کھانے سے، وعدہ توڑنے سے، دھوکہ بازی کرنے سے اب ان کی رنگت تبدیل ہو گئی تھی، اس غلام کی طرح اس کی شکل ہو گئی تھی۔ وہ شخص زور زور سے کہہ رہا تھا کہ تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے، تو میرا بھاگا ہوا غلام ہے۔ یہ شور سن کر سارے لوگ جمع ہو گئے۔ جیسے ہی انہوں نے مجھے دیکھا، بیک زبان سارے بولے، سب نے کہا واللہ، اللہ کی قسم، یہ تو تیرا غلام خیر ہے۔ کیونکہ شکل جو اس کی طرح ہو گئی، اب شکل جو بدل گئی، اب رنگ جو بدل گیا، رنگت جو بدل گئی، بدلی کیوں؟ اس لیے کہ اس نے وعدہ خلافی کی، اس لیے کہ اس نے دھوکہ بازی کی۔ کہتے ہیں میں اچھی طرح سمجھ گیا کہ مجھے کس جرم کی سزا مل رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ شخص مجھے اپنا غلام سمجھ کر اپنی دکان پر لے گیا، وہاں اس کے اور بھی غلام موجود تھے جو کپڑے بنتے تھے۔ مجھے دیکھ کر دوسرے غلام کہنے لگے اے برے غلام، تو اپنے آقا سے بھاگتا ہے، چل یہاں آ اور اپنا وہ کام کر جو تو کیا کرتا تھا۔ پھر مالک نے مجھے حکم دیا کہ جاؤ اور فلاں کپڑا بنو۔
جیسے ہی میں کپڑا بننے لگا تو ایسا محسوس ہوا جیسے میں بہت ماہر کاریگر ہوں اور کئی سالوں سے یہ کام کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں میں دوسرے غلاموں کے ساتھ مل کر کام کرنے لگا۔ وہاں کام کرتے ہوئے جب کئی مہینے گزر گئے تو ایک رات میں نے خوب نفل پڑھے اور ساری رات عبادت میں گزار دی۔ پھر سجدے میں جا کر یہ دعا کی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے جو وعدہ کیا تھا اس وعدے کی خلاف ورزی کی۔ وعدے کی خلاف ورزی کرنا دھوکہ ہوتا ہے، میں نے جو دھوکہ کیا، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اے اللہ مجھے معاف کر دے۔ ساری رات سجدے میں سر رکھ کر گڑ گڑاتا رہا، روتا رہا، دعائیں کرتا رہا، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، اب کبھی بھی اپنے کیے ہوئے وعدے سے نہ پھروں گا، اے اللہ آج کے بعد جو بھی وعدہ کروں گا اس وعدے کو پورا کروں گا، اے مالک و مولا آج کے بعد کبھی دھوکہ نہیں کروں گا، وعدہ کر کے وعدہ خلافی نہیں کروں گا، دوسرے کا حق نہیں کھاؤں گا، اے مالک و مولا کرم فرما دے، مالک معاف کر دے۔ ساری رات سر سجدے میں رکھا ہوا روتے روتے رات گزر گئی۔ اسی طرح کہتے ہیں دعا کرتا رہا، جب صبح ہوئی تو دیکھا، دعا کرتے کرتے جب صبح ہو گئی، اب سر سجدے سے اٹھایا، دیکھا تو وہ جو اس کی پہلی صورت تھی، حضرت سیدنا خیر النساج کی جو پہلی صورت تھی، اپنی اصلی صورت میں یہ آ چکے تھے۔ ماتے پھر مجھے چھوڑ دیا گیا، جب میری اصلی صورت میں مجھے دیکھا تو مجھے انہوں نے چھوڑ دیا کہ یہ تو ہمارا غلام نہیں ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہیں بس اس طرح میرا نام خیر النساج پڑ گیا۔ دیکھ میرے مسلمان بھائی، غور کر ذرا، اے مسلمان غور کر ذرا کہ آج وعدے کر کے کتنے وعدے خلافیاں کر رہا ہے تو، آج کتنے مسلمانوں کو دھوکہ دے رہا ہے، آج کتنے مسلمانوں کو، آج کتنوں کو یہ وعدے کر کے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں ہر مشکل وقت میں تیرے کام آؤں گا، میں تیرا دوست ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، ہر طرح کے جناب حوصلے دیے، طرح کے وعدے کرنے کے بعد پھر بھی اے میرے مسلمان بھائی تو اپنے مسلمان سے دھوکہ کر رہا ہے، تو اپنے مسلمان کے ساتھ جو وعدے کیے ان وعدوں سے مکر رہا ہے، تو دیکھ لے میرے مسلمان بھائی پھر اللہ تعالی شکلیں بدل دیتا ہے۔ رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ اپنے قول پورے کرو۔ ایک جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے، کیا تم اس بات سے نہیں ڈرتے اے مکر کرنے والو، اے دھوکہ کرنے والو، ڈر جاؤ اس بات سے